وأصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 95۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، آباداً کبھی بھی، بما اس وجہ سے کہ جو قدمت آگے بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ دہرا لیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، آباداً کبھی بھی، بما قدمت اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، اللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز وہ اس کی یعنی کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، بما اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قدمت ایدیہم ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم مکمل جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ گزشتہ نشست میں ہم نے آیت پڑھی تھی، ترجمہ بھی پڑھا تھا، لیکن اس کی وضاحت باقی تھی۔ آیت ہم پھر دوہرا رہے ہیں۔ قل ان کانت، کہہ دیجئے اگر ہے، لکم الدار الآخرہ تمہارے لیے گھر آخرت کا، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً خالص تمہارے لیے ہے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، یعنی کسی اور کے لیے نہیں بلکہ آخرت کا گھر صرف اور صرف تمہارے لیے ہے، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ اور ہرگز وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما اس وجہ سے کہ جو قدمت ایدیہم ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم مکمل اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہہ دیجیے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر۔ یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ جیسے دو باتوں کی وجہ سے مسلم نے اپنا خوف اور دبدبہ بنایا ہوا تھا نا، اس میں ایک تیسری بات بھی شامل کر دیں، وہ یہ کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے لیے ہے، صرف اور صرف ہمارے لیے ہے۔ یہ کس کا دعویٰ تھا؟ یہودیوں کا۔ کیوں ہمارے لیے ہے؟ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، کیونکہ اس کی اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُ اور اس کے محبوب ہیں، لہٰذا لن تمسنا النار، ہمیں تو آگ چھوئے ہی نہیں، کیونکہ ہم آگ کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، ہمیں جنت ملے گی، ہم بنے ہی جنت کے لیے ہیں۔ تو یہ ان کا دعویٰ تھا کہ آخرت کا گھر صرف اور صرف ہمارے لیے ہے۔ کتنے مسلمانوں ایسے لوگ اور ایسے بندے موجود ہیں جن کا دعویٰ صرف نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جنت میں صرف اور صرف ہم نے ہی جانا ہے، دوسرا کسی نے جانا ہے۔ ہمیں یہ دعویٰ بالکل کافی ہے، کسی مسلمان کا بھی دعویٰ نہیں ہے۔ مسلمان کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دعویٰ تھا یہودیوں کا کہ جنت میں نہیں جانا ہے، ہمارے علاوہ کسی اور نے جانا
اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہہ دیجیے کہ اگر جنت یعنی آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص تمہارے ہی لیے ہے تو پھر کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم سمجھتے ہو مرنے کے بعد فوراً ہمیں جنت مل جائے گی تو تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اور کی تمنا کرو۔ اللہ یہ کسی کہا ہے؟ یہودیوں کو کہا ہے۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں نے کہاں پہ جانا ہے؟ اللہ سب کو جنت میں جانا، اللہ جیسے ہمیں جنت میں بھی اسی طرح کرتے گا اور نبی علیہ السلام کا ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہاں جانا ہے۔ جب مقابلہ کفر اور ایمان کا ایک مسلمان چاہے گا کہ میں کفر نہ اختیار کروں، مر جاؤں، لیکن اسلام سب چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں ایمان کے اسلام پہ مر جائیں۔ ہمیں ایک سیکنڈ کی ایک گھنٹے کی زندگی وہ قبول ہے اللہ کو بڑی ہوئی اللہ ہمیں کفار کے راستے پہ مت چلانا، اگرچہ ان کا راستہ ہزاروں سال کا ہو، اگر ایمان کی ایک سانس ہی ہمارے لیے ہے تو ہمیں صرف ایمان کی ایک سانس لینا، کفر کی ہلاک وہ سانسیں ہمیں نہیں چاہیے۔ کہا کسی یہودی کو کہ وہ بھی کہے کہ میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، یہودیت کی ایک سانس مجھے کافی ہے، اچھا کیوں نہیں کہہ سکتا؟ یہ بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سارے سوال باقی ہیں، اگر کوئی سوال رہ گیا تو آپ ہمیں یاد کروا دینا، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، بھول سکتے ہیں۔ تو اب ان سے کہا گیا ہے کہ تمہارا دعویٰ ہے نا کہ آخرت تمہاری ہے، جنت تمہاری ہے، تو موت کی تمنا کرو، تو بھئی اللہ ہمیں موت دے دے، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرو گے۔ مسلمان موت کی تمنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے کفر کی زندگی کے بدلے میں موت کی ہی تمنا کرے گا، اور جب مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ مرنے کے فوراً بعد جنت ہے، مسلمان کہاں اس دنیا کی زندگی کو پسند کریں گے؟ وہ عمیر بن حمام کا قصہ کسے نہیں آتا؟ جب ایک نسبے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سارے مغفرہ یا سابقوا الی مغفرہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا بخشش کی طرف آگے بڑھو، جنت کی طرف آگے بڑھو، عرضها کعرض السماء والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، لمبائی کا کسی کو اندازہ ہی نہیں کتنی لمبی جنت ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ عمیر بن حمام کہنے لگے اللہ کے نبی اگر میں جاؤں اور میں وہاں پہ جا کے دشمن سے لڑوں کیا میرے لیے بھی جنت ہے؟ فرمایا ہاں عمیر، تو جا کے لڑ، دشمن کا مقابلہ کر، اگر تجھے بھی شہادت نصیب ہوئی تو تو بھی پکا جنتی ہے۔ عمیر وہاں سے نکلے، اپنی تلوار اٹھائی، صدقے اور قربان جائیں، بھوک انتہائی زیادہ لگی ہوئی تھی، اپنے تھیلے سے کھجوریں نکالی، کھانے لگے، ساتھ ہی کہنے لگے بخ بخ، کھجوریں زمین پہ پھینک دی۔ کسی نے پوچھا ما حملک علی قول بخ بخ، کس بات نے آپ کو ابھارا کہ یہ واہ واہ آپ کہتے رہے اور کھجوریں بھی زمین پہ پھینک دی، کھانی بھی گوارا نہیں کی؟ فرمانے لگے دل تو چاہتا تھا کھاؤ، بھوک لگی ہوئی تھی، جب مجھے اچانک نبی علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آیا اے عمیر اگر تو شہید ہوا تو جنت تمہاری منتظر ہوگی، میں نے سوچا اگر میں کھانے کے لیے بیٹھ گیا انہا لحیات طویلہ، یہ تو زندگی لمبی ہو جائے گی، کتنی لمبی؟ 1 منٹ کی، 2 منٹ کی، مجھے 1-2 منٹ بھی دنیا میں نہیں رہنا۔ فوراً نکلے، دشمن کا مقابلہ کیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔
अल्लाह, खाना भी नहीं खाया, खजूरें भी नहीं खाई, मौत को इस तरह गले से लगाया। ये मोमिन ही इतनी जुर्रत कर सकता है, ये ईमान वाला ही इतनी दलेरी कर सकता है। कोई यहूदी ये दलेरी कर सकता नहीं कर सकता। भले ये तमन्ना हो, फरमाया हरगिज़ वो इसकी तमन्ना नहीं करें। लो, ये उनका दावा पड़ा हुआ है। हमने अर्ज़ किया था ना दावा किसे कहते हैं, और फिर दावा कैसे बातिल होता है। ये उन्होंने दावा किया, इधर कुरान ने ऐसी ज़रब मारी, ऐसा जवाब दिया, लाजवाब हो गए। ये देखो बिखरा हुआ है तुम्हारा दावा कि तुम्हारी जन्नत और तुम ठेकेदार जन्नत के। वलई यतमन्ना हुआ अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम। यहूदियों को अपनी करतूतों का पता है, उन्हें मालूम है कि आखिरत के लिए उन्होंने क्या आगे भेजा है। कभी भी यहूदी मौत की तमन्ना नहीं करते। ये तफसीर, ये माना नहीं है। इस आयत के दो माने हैं। कितने माने हैं? दो तफसीरें, दो माने हैं। एक माना जो हमने किया आपको समझ आ गया ना। एक माना तो ये हुआ कि यहूदी जो दावा करते थे कि आखिरत हमारी है, अल्लाह ने फरमाया अगर आखिरत तुम्हारी है तो मौत की तमन्ना करो। मोमिन तो अल्लाह की मुलाकात को चाहता है, मोमिन तो चाहता है अल्लाह से मुलाकात हो, मोमिन तो चाहता है मौत को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहु व मन करिह लिक़ा अल्लाह करिह अल्लाहु लिक़ाअहु। जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है, और जो अल्लाह की मुलाकात को नापसंद करता है अल्लाह भी उससे मिलना चाहता। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, मौत तो कोई भी पसंद नहीं करता, मरना तो कोई भी नहीं चाहता, फिर ये अल्लाह से मुलाकात की मोहब्बत का माना क्या है? और मैं आयशा, इसका माना ये है जब नेक बंदे पे मौत का करीब आता है ना, उसे और जल्दी होती है कि जल्दी मेरी जान निकालो, जल्दी मुझे आगे भेजो ताकि मैं अल्लाह से मुलाकात करूँ। और नाफरमान बंदे की जब मौत का वक्त आता है ना तो वो चीखता है, फरिश्ते उसे फेंटी लगाते हैं, मारते हैं उसको कि रूह को बाहर निकालो। कभी रूह घुटनों में फंसती है, कभी ये कंधों में फंसती है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसती है और निकलना नहीं चाहती, और वो अल्लाह से मुलाकात भी नहीं करना चाहती, अल्लाह भी उससे मिलना चाहता। एक बंदा जब बहुत होता है, रूह निकल गई, अब जब उसको रखा गया अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह उसे इतनी ताकत देता है, वो बोलती है मैयत जो हम नहीं सुन सकते, हम नहीं बोलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा ईमान पर क्या कहती है, असरियू भी, मुझे जल्दी उठाओ, जल्दी मुझे कब्रिस्तान रवाना करो और जल्दी मुझे दफनाओ। क्यों? उसे आगे जो है बेहतरीन ठिकाना दिखा दिया जाता है। तो ये सारी अल्लाह से मुलाकात और उससे मुलाकात का शौक़ और अल्लाह की मुलाकात की मोहब्बत और फिर उससे पहले मौत की तमन्ना, सारी वजाहत हम कर चुके हैं। लेकिन यहूदी कभी ना मौत की तमन्ना करेंगे और ना मौत के वक्त अल्लाह से मिलना चाहेंगे। क्यों नहीं? भले ये तमन्ना हो, हरगिज़ वो मौत की तमन्ना नहीं करेंगे अबदन, कभी भी। ये नहीं है कि आज नहीं करेंगे कल कर देंगे, क़यामत तक कोई यहूदी भी मौत की तमन्ना नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, उसकी वजह ये है कि उन्हें पता है उनके हाथों ने आगे क्या भेजा, उन्हें पता है हक ये है, हम इसको मान रहे हैं, हक इधर है, हम इसको तस्लीम कर रहे हैं। उन्हें पता है हक से हम वाज़े तौर पे टकरा रहे हैं और आखिरत के लिए हम नाफरमानी ही जमा कर रहे हैं। यही वजह है कि यहूदी कभी भी मौत की तमन्ना कर सकता नहीं। एक दूसरा माना ये है कि ये आयत मुबाला है, ये एक तफसीर हज़रत अब्दुल्लाह अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने की है। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला और कई दीगर मुफस्सिरीन उन्होंने इसी तफसीर को राजिह करार दिया है जो अभी हम करने वाले हैं। उन्होंने बोला ये आयत मुबाला है। मुबाला समझते हैं ना? मुबाला ये है कि जब दलाइल दो पार्टियां ना माने या दो ग्रोह या दो जमातें ना माने, अब एक ग्रोह कहेगा कि अगर मैं झूठा हूं तो तुम्हारी जिंदगी में मैं मर जाऊं, अगर तुम झूठे हो तो हमारी जिंदगी में दूसरा ग्रोह भी यही कुछ करेगा, यही कस्में देगा।
اور یہی اللہ سے دعا کرے گا، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں مر جاؤں، تم جھوٹے ہو تو تم مر۔ یہ مبالغہ۔ آپ کو یاد ہوگا نجران سے ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے سمجھایا جب وہ نہ رکے، پھر آپ علیہ السلام نے ان سے بھی چیلنج کیا تھا، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے لے آؤ، اپنی عورتیں ہم لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ۔ تو لہذا ہم پھر اس پہ اللہ کی لعنتیں کرتے ہیں جو جھوٹا ہے، یعنی جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو، اور زندگی میں ہی سچے کی زندگی میں ہی وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن نجران کے جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، انہوں نے بھی مبالغے کا چیلنج قبول نہیں کیا۔ ایک اور چیلنج مجھے یاد آیا، ایک چیلنج مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی بڑا معروف اور مشہور ہے، سنا ہوگا شاید آپ نے بھی۔ تو انہوں نے بھی ایک شخص سے کیا تھا مبالغے کا چیلنج، جانتا نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی سے انہوں نے بھی کیا تھا مبالغے کا چیلنج کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ اور جہاں تک ہم نے کئی علماء سے یہ قصہ سنا کہ مولانا صاحب بیمار ہو گئے اور بیماری شدت اختیار کر گئی، اتنی بیماری بڑھ گئی کہ ان پہ وہ غشی طاری ہونے لگی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگ پریشان کہ مولانا نے تو مبالغہ کیا ہوا ہے، مرزا قادیانی اس نے جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اور اگر مولانا صاحب کو کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا۔ مولانا صاحب کو جب ہوش آیا تو پوچھتے ہیں بتاؤ وہ غلام احمد قادیانی زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا زندہ ہے۔ کہا دنیا کو بتا دو ثناء اللہ نہیں مرتا، دنیا کو بتا دو ثناء اللہ نہیں مرتا۔ مجھے یقین ہے کہ میں سچا ہوں، مجھے یقین ہے چڑھتے سورج کی طرح کہ میرے پیغمبر کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر آ سکتا نہیں، کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ پھر بیماری شدت اختیار کر کے ہوش ہو، لوگ بڑے پریشان ہیں کہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، جذباتی باتیں کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب کو پھر ہوش آیا، پوچھا بتاؤ وہ غلام احمد زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے۔ کہا جا کے بتا دو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ثناء اللہ کو موت نہیں آئے گی، ثناء اللہ نہیں مرتا، مبالغہ کیا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کریم نے صحت عطا فرمائی، مولانا ثناء اللہ صحیح ہوئے، اور انہی کی زندگی میں واش روم میں غلام احمد قادیانی اتنی بری موت مرا، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کیا۔ وہ بھی ایک مبالغہ تھا جو ہمیں اس مبالغے سے یاد آیا۔ تو یہاں بھی دعوت مبالغہ تھی یہودیوں کو۔ اب پیچھے دیکھیں اتنے دلائل دے دیے نا ان کو، دلائل پہ دلائل کہ تم مومن بھی نہیں ہو، تمہارے پاس ایمان بھی نہیں ہے، اور تمہارا جو اعزاز ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اس لیے بخشے جائیں گے، یہ بھی وہاں پہ نہیں چلے گا۔ اتنے سارے دلائل دے دیے، پھر بھی وہ نہیں سمجھے۔ اب یہاں پہ دعوت مبالغہ یہ ہے، اے یہودیو تم کہتے ہو آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، آؤ پھر موت کی تمنا کر لیتے ہیں، آ جاؤ میدان میں۔ ہم بھی آ جاتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، اور جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ اگر تم جھوٹے ہو تم ہماری زندگی میں مر جاؤ، اگر ہم جھوٹے ہو تمہاری زندگی میں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب یہ چیلنج ہوا یہودی باغ کھڑے ہوئے، انہیں پتا تھا ہم جھوٹے ہیں، انہیں پتا تھا کہ ہم باطل پر ہیں، حق پر نہیں ہیں، وہ 100% جانتے تھے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر وہ اس دن موت کی تمنا کر جاتے اور دعوت مبالغہ قبول کر جاتے، لرجعوا، اپنے گھروں کی طرف لوٹتے، نہ ان کو اپنے بچے ملتے نہ ان کو اپنے گھر ملتے، سب کچھ ہلاک ہو جاتا، سب کچھ برباد ہو جاتا۔ اور ابن عباس کا ہی قول ہے، فرمایا آج نہیں، یہ بات لکھ لو، قیامت تک کوئی یہودی مائی کا لال کسی مومن سے مبالغہ نہیں کرے گا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا، اسی آیت کی تفسیر، ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً، آج نہیں، کل کر لیں نہیں، کل بھی نہیں کریں گے، چلو کل نہیں، پرسوں ترسوں، سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد، کہاں لاکھوں کروڑوں سال بھی آ جائے، قیامت تک کوئی یہودی
کبھی بھی یہ مباہلہ اور مباہلے کا چیلنج قبول نہیں کرے گا۔ وہ جانتے ہیں جس دن ہم نے مسلمانوں سے مباہلہ کیا اسی دن ساری کی ساری یہودیت اس زمین سے ختم ہو جائے گی۔ ابن عباس کا قول ہے اگر وہ مسلم دعوت مباہلہ قبول کر لیتے یہودیوں کا ایک بچہ بھی زمین پہ باقی نہ رہتا، اللہ کریم سارے کے ساروں کو ہلاک کر کے رکھ دیتا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، کس کی؟ موت کی، یا دعوت مباہلہ جو ہے یہ چیلنج قبول نہیں کریں گے ابداً کبھی بھی، بیما اس وجہ سے، بات یہ ہے سبب کے لیے، یہ سبب بتانے کے لیے آئی ہے، با اس کو بولتے ہیں با سببیات، با سببی اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے؟ کبھی بچڑے سے محبت، ان کے ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا ہے؟ کبھی اپنوں کا قتل، ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے؟ اپنوں کو جلا وطن کرنا، ان کے ہاتھوں نے کیا بھیجا ہے؟ اپنی کتابوں میں کتاب اللہ میں تحریف کرنا اور خود ساختہ باتوں کو اللہ کا کلام قرار دینا، ان کے ہاتھوں نے نافرمانی آگے بھیجی ہے۔ فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ ظالموں کو جانتا ہے۔ فرمایا کہ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، کہہ دیجیے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، خالص تمہارے لیے ہی، لوگوں کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، بس تمہارے لیے ہے، فتمنوا الموت، تو تم پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کی ہم نے دو تفسیریں کی ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ جو ان کا دعویٰ تھا اللہ نے اس کو باطل قرار دیا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ تمہیں جلدی جلدی جنت ملے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دعوت مباہلہ اور مباہلے کا چیلنج ہے، فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، موت کو وہ اس کی خواہش نہیں کریں گے، تمنا نہیں کریں گے ابداً کبھی بھی، بما بسبب اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم مکمل جاننے والا ہے بالظالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم علیہ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس وفي الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على خير